قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارے کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ چوتھے سپارے کو اللہ رب العزت نے نیکی کی حقیقی روح کا بتاتے ہوئے شروحات فرمائی کہ نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی وہ مال جس نے تمہارے دل کو جکڑ رکھا ہے اور اللہ تعالی کے راستے میں دیتے ہوئے تمہارے دل پہ چھریاں چلتی ہیں، وہ پسندیدہ چیز جب تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تم نیکی کی اصل اور حقیقی روح کو پہنچو گے۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے روئے زمین پر گھروں میں سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے، جس میں اللہ رب العزت کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے اور وہ ایک لفٹ کی طرح اوپر چلا جاتا، آپ دیواروں پہ پتھر لگاتے اور وہ واپس نیچے آ جاتا۔ وہاں پر جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور بیت اللہ میں جو شخص داخل ہو جائے تو اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہر اس شخص پر فرض کیا گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی گنجائش رکھتا ہو۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ جانے کی گنجائش رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں اتنے عرصے کا زاد یعنی خرچ دے کر آنے جانے کا کرایہ لگا کر اور وہاں رہائش اختیار کرنے کا کرایہ جس شخص کے پاس ہو اور قرض سے وہ بری ہو، تو ایسے شخص پہ حج کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی جانتے بوجھتے اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالی بھی ایسے شخص سے بری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بڑی واضح ہدایت اور نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اسلام پر ہی موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس روئے زمین پر رہتے ہوئے تمہیں آپس میں گھرو بندیاں، اختلافات اور تعصب کا تفرقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ برادری ازم جو بنایا، جو مختلف نام رکھے گئے کہ اس شخص کی برادری فلاں ہے، اس شخص کی برادری فلاں ہے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چلانے میں آسانی کے ساتھ کر سکو، وگرنہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، لہٰذا آپس کے درمیان تفرقہ بازی اور اختلافات کی بنیاد مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جس نے تمہیں ایک مسلمان بنا کر بھائی بھائی بنایا، جبکہ تم آگ کے گھڑے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔ آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور آگے اسی آیت کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت بنایا ہے
کوئی معمولی امت نہیں، بہترین امت بنایا، اور بہترین امت بنانے کی وجہ آگے اللہ نے ذکر فرمائی کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کا کام شریعت پہ نبی کے بتائے ہوئے پیغامات اور احکامات پہ عمل کرنا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کا آخری نبی بنایا ہے، لہٰذا آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے، تو قیامت تک کے لیے نبیوں والا کام جو ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائی کے کاموں سے روکنا، اور اس ذمہ داری اور اس تبلیغ کے کام کو سمجھنا، یہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ تو تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام سپرد کر دیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بلغوا عنی ولو آیا، یاد رکھو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچ جائے، ایک بات بھی پہنچ جائے، تو اسے آگے پہنچانے کی فکر کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے خیر امت کا لقب دیا کہ قیامت تک آنے والے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی امتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت اسی لیے بنایا کہ تم انبیاء کے کام اور دین کی دعوت دینے والے لوگ ہو۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور تمہاری ایک کوالٹی بہترین امت ہونے کی یہ بھی ہے کہ تم خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں خیر امت کا لقب عطا کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سورت کی تقریباً 55 آیات کے اندر، چوتھے سپارے میں تقریباً 55 آیات کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ احد اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ تھا، پہلا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم مسلمانوں کی تعداد، جن کی تعداد 313 تھی، ان کو 1000 کفار پر فتح مبین عطا فرمائی، اور اس سے کفر کے پاؤں اکھڑ گئے، بہت سیخ پا ہوئے، اور ابو جہل لوگ بڑی تیاری کے ساتھ سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ احد پہاڑ کے قریب جمع ہوئے دونوں لشکر، تو اول مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ کفار کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی تربیت بھی فرمائی اور تنبیہ بھی فرمائی، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک درہ تھا ایک پہاڑی کے اوپر، نبی کریم علیہ السلام نے اس درے میں پہاڑی کی چوٹی پہ کچھ صحابہ کو 40 سے 50 صحابہ کا ایک دستہ متعین کیا، اور ان سے یہ فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، لڑائی ختم ہو یا نہ ہو، تم نے اس پہاڑی سے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ جنگی اعتبار سے وہ جگہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل تھی کہ دشمن پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ جب صحابہ نے ان پر حملہ کیا تو کفر کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ لوگ تتر بتر ہو کے بھاگنے لگے۔ تو اب پہاڑی کے اوپر جو مسلمان صحابہ تھے، کچھ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو لڑائی کے ختم ہونے تک تھا، لہٰذا اب ہمیں بھی اتر کر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، اور یہی فرمایا ہے کہ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ لہٰذا چند صحابہ وہاں رہ گئے اور کچھ وہاں سے اتر کے نیچے آ گئے۔ اب جب حضرت خالد بن ولید اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے مضبوط جنگی سپہ سالار تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے، چند مسلمان ہیں وہاں، تو انہوں نے ایک گروہ کو لیا، پیچھے سے حملہ کیا اور وہاں جو صحابہ تھے ان کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، مسلمان جب پیچھے مڑے تو جو آگے کفار بھاگنا چاہ رہے تھے وہ بھی مڑ کے واپس آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان درمیان میں آ گئے، اور پھر وہاں پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس شہادت پر اتنے غمگین تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کا جنازہ پڑھاتے تو یہ فرماتے کہ حمزہ کو پھر لے آؤ، حمزہ کو پھر لے آؤ. 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ آپ نے باقی صحابہ کے ساتھ ادا فرمائی. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس وقت سے یہ تنبیہ فرمائی کہ جب تک تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کامل اتباع نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری فتح کو بھی شکست کے اندر تبدیل کر دیں گے. کہ پہلے تمہیں فتح ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کو اجتہاداً تم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ نے ہمیں لڑائی کے ختم ہونے تک یہاں روکنے کا کہا. لیکن جب تم نے اجتہادی خطا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے دیکھو تمہارے اوپر کس قدر تربیت فرمائی، تمہاری تنبیہ فرمائی کہ آج کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی حکم ہے تو اس کی اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو نتائج تمہاری توقع کے الٹ نکلیں گے. آج بھی یہی حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی حکم، آپ کی نورانی سنت ہماری طرف جب متوجہ ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اس کے اندر تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے. ہماری ناقص عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اور اگر ہم نے اپنی ناقص عقل کو ترجیح دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے طریقے کو اختیار کیا تو نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ بالآخر ہمیں اس کا خمیازہ اور نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو اس میں اللہ تعالی نے غزوہ احد کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی بڑی شان بیان فرمائی کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں، اور راتوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل لیٹ کر اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی یاد میں رہتے ہیں. اور اس سے بعض علماء مفسرین نے تہجد کی نماز بھی مراد لی ہے کہ وہ مسلمان جو رات کو آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسندیدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اہل ایمان کو ایک مرتبہ پھر اجتماعی لحاظ سے آپس کے اندر متحد رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب آزمائشیں آئے تو اس پر صبر اختیار کرو اور آپس کے اندر متفق رہو، ورابطوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور میل جول رکھو، اور اگر ضرورت پڑے تو دین اسلام کے لیے اور اپنے اس پیارے ملک کے لیے کہ جس خطے میں تم رہ رہے ہو وہاں پہرا دینے کی بھی کوشش کرو. تو پہرا دینا یہ جہاد کا ایک حکم ہے، یعنی دشمن کی خبرداری رکھنا کہ دشمن کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے خبردار رکھنا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی فلاح اور کامیاب کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا بیان فرمایا. نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب شان ہے دین اسلام کی. آج ہمارے اوپر یہ اعتراض تو بڑا کیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، یہ کفر کی طرف سے پروپیگنڈا ہے. وگرنہ اگر دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو دین اسلام نے عورتوں کے وہ حقوق بیان کیے جو اس سے پہلے کسی اور مذہب کے اندر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نساء کے نام سے، عورتوں کے نام سے ذکر فرمائی، جبکہ پورے قرآن میں کوئی بھی سورت رجال کے نام سے، مردوں کے نام سے نہیں ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت کے حقوق کی کس قدر ذمہ داری کی رعایت ہمیں رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کا یہ حق بیان کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم اپنے اور عورت کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اسی جان سے پیدا فرمایا جس جان سے اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. انہی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا اور پھر آگے انہی سے یہ نسل چلائی. تو ایک ہی جان سے مرد بھی پیدا کیے گئے، عورت بھی پیدا کی گئی، تو تفریق کرنا کیسا ہے؟ تفریق تو تب تم کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور انداز سے تخلیق کیا ہو. آگے اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا بیان کیا کہ اگر تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی یتیم ہو جائے اور وہ تمہاری کفالت کے اندر ہو تو ان یتیموں کا خیال رکھو اور ان کے اچھے مال کو ردی مال کے برابر کر کے مت بیچا کرو اور ان کا مال مت کھایا کرو. جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھے طریقے سے ان کا مال ان کے حوالے کرو. آگے اللہ رب العزت نے مرد کے لیے نکاح کی اجازت یوں عطا فرمائی کہ اگر تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو دین اسلام کے اندر ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر اکتفا کرنا بہتر ہے. اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کا خطرہ ہو کہ میں دوسرا نکاح کر کے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوں گا، دونوں کے حقوق اور تقاضے پورے نہیں کر سکوں گا، دونوں کی ذمہ داری مکمل طور پر ادا نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک نکاح کرنا ہی تمہارے لیے یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، تمام معاملات کے اندر انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ذمہ داری اور استطاعت دی ہے تو پھر تم دو عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، اگر چاہو تو 3 کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو 4 کے ساتھ بھی. تو دین اسلام کے اندر بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا دی اللہ رب العزت نے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک، پھر اس کے بعد دوسری کا کرنا، تیسری چوتھی کرنا صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور ان کے درمیان تم انصاف اور توازن قائم نہ رکھ سکو تو پھر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. آگے اللہ رب العزت نے جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے حقوق کا بیان کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ وراثت کے اندر اگر بنتا ہے تو وہ انہیں دو. اور سپیشل کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہ جو تمہاری عورتیں ہیں، چاہے تمہاری بیویاں ہیں یا چاہے تمہاری بیٹیاں ہیں، اگر تم دنیا سے چلے گئے تو ان کا حصہ ان کے حوالے ضرور کرو. ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو وہ بات کی بات ہے، لیکن خود سے ہی اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لینا، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہ دینا، یہ شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور قیامت کے دن آج اگر تم انہیں ان کا حصہ نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن وہ زمین تمہارے گلے کا توق بنا دی جائے گی اور تمہیں کہا جائے گا کہ اب اس کو اٹھا کے پھرو، اور تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. آگے اللہ رب العزت نے ان محرم رشتہ داروں کا بیان کیا کہ جن کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا. بنیادی طور پر وہ 3 رشتے ہوتے ہیں. پہلا نسب کا رشتہ، یعنی جو انسان جن سے دنیا کے اندر آتا ہے ان کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا. دوسرا رشتہ ہے رضاعت کا رشتہ، کہ اگر کسی نے کسی کو دودھ پلا دیا تو وہ حقیقی بہن بھائی کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ رشتہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. اور تیسرا ہے سسرالی رشتہ، کہ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی جو ساس ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا پھر یہ جائز نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک لڑکی سے آپ نے نکاح کر لیا تو ایک ہی وقت کے اندر اس کی دوسری بہن کو اپنے نکاح میں لانا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کو طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی تو پھر اس کی دوسری بہن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.